اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے، اگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جن دو علاقوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اس سے یہ تصور دنیا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا۔ عام طور سے حوض چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس قدر بڑا ہوگا کہ عدن یعنی یمن کے ایک علاقے سے لے کر فلسطین کے علاقے تک بڑا ہوگا، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور حوض کوثر پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا، جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ یعنی حوض کوثر سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہی سیراب ہو سکیں گے، صرف وہی پانی پیئیں گے حوض کوثر کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر دیں گے۔ تو یہاں پر سارے بھائی سارے بہنیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس وقت ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس روز آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ، پاؤں اور چہرے اس قدر روشن ہوں گے کہ ایسے انسان کسی دوسری امت کے لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وضو کی علامات سے پہچانیں گے۔ تو اس سے وضو کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح اپنا پایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کے کسی قسم کے الفاظ اور وضو کے دوران مسنون دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ جبکہ ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اسی طرح وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا یوں ہوگی، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन, जिसका कमो पेश तर्जुमा ये बनता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह, मुझे बहुत तौबा करने वालों में और बहुत पाक रहने वालों में शामिल कर लीजिए। मेरे अजीजों, वजू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वजू के साथ मसवाक करने की तरगीब दिलाई है, यानी फर्ज नहीं किया गया ताकि मुश्किल ना पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की तकलीफ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब्बे ताला की खुशनुदी का बाइस है। हाथ पांव की उंगलियों और दाढ़ी का खलाल करना मसनून है। हजरत लकीद बिन सगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू अच्छी तरह करो, हाथ पांव की उंगलियों में खलाल करो, और अगर रोजा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू का तरीका बयान करते हुए कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा इस तरह से किया कि अपने दोनों हाथ आगे से पीछे तक ले गए और पीछे से वापस आगे लाए। सर के मसे के साथ कानों का मसा भी जरूरी है, और कानों के मसे का मसनून तरीका यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया और फिर अपनी शहादत की दोनों उंगलियों से दोनों कानों के अंदर और दोनों हाथों के अंगूठों से कानों का बाहर का मसा किया। हज़म वगैरह बिन शाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मोज़ों पर मसा किया। वजू के अज़ा में कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके पाँव में वजू करने के बाद नाखून जितनी जगह खुश्क थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाकर अच्छी तरह से वजू करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने वजू में अपनी एड़ी नहीं धोई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश्क एड़ियों के लिए आग का अजाब है। वजू या गुस्ल के बाद पानी खुश्क करने के लिए हस्बे जरूरत तौलिया इस्तेमाल करना या ना करना दोनों तरह से दुरुस्त है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कपड़ा था जिससे आप वजू के बाद अपना बदन पूंछते। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले जनाबत का तरीका बयान किया और फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद अपने दोनों पांव फिर धोए। उसके बाद मैंने आपको बदन पोंछने के लिए तौलिया दिया तो आपने वापस कर दिया। मज़कूरा बाला अहादीस में दो तरह की रिवायत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इन अहादीस को इसलिए नहीं मानते कि इनमें इख्तलाफ बहुत है। यहाँ ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम दरअसल दीन फितरत है। इसमें ऐसा नहीं कि एक बात कह दी तो बस हमेशा वही बात ही चलेगी, बल्कि मौका महल के हिसाब से इसमें तगय्युर और तब्दील पाया जाता है। मसलन सर्दी का मौसम है, पानी आपको तकलीफ दे रहा है तो आप तौलिया इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसके बरकस अगर शिद्दत की गर्मी है और आपको पानी की तरी अच्छी लग रही है तो आप पानी को खुश्क ना करें। दोनों तरीके सुन्नत से साबित हैं और किसी तरीके में कोई गुनाह नहीं। कभी ऐसा भी मुमकिन है कि जो कपड़ा पानी खुश्क करने के लिए आपको दिया जाए तो पाक और साफ ना हो, तो इस सूरत में आप तौलिया इस्तेमाल ना करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते हुए एक एक मर्तबा आजाद हुए, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو مرتبہ آزاد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ شیب سے اور شیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی۔ میرے عزیز بھائیو، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ وضو کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے، یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھتے ہیں۔ اس حالت میں اونگ آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ جس بات پہ قابو ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے، لیکن خیال رہے کہ اگر شرمگاہ میں کسی قسم کا گیلا پن محسوس ہو یعنی مزید نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اونٹ کا گوشت پکا ہو تو اسے کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر جسم کے کسی پرائیویٹ حصے کو چھوا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ چکنائی والی چیزیں کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور کلی کی، پھر فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہے، اس لیے اگر نماز ادا کرتے وقت منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ منہ صاف کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی میٹھی چیز کھائی ہے جس کا ذائقہ منہ میں برقرار ہے تو ایسی حالت میں نماز شروع مت کرے بلکہ کلی کر لے تاکہ نماز میں خشوع برقرار رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استغفار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ مستقل بیماریوں کے باعث مکمل پاکیزگی حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے اس اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔